السابقون السابقون وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر دین حق کی خدمت کے لیے آگے سے آگے بڑھ کر انہوں نے ہر طرح کی قربانی دی ہے، یعنی انہوں نے امانت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ اللہ کے دین پر عمل کیا، انہوں نے کسی کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا، جھوٹ سے بچتے رہے، بددیانتی سے بچتے رہے اور ہر طرح کے گناہوں سے بچا کر زندگی گزارتے رہے، معاشرے کے اندر اچھے بن کر رہے اور غریبوں کی خدمت کرتے رہے، یتیموں کی خدمت کرتے رہے، بیواؤں کی خدمت کرتے رہے، اسی طریقے سے ہر نیکی کے کام میں آگے سے آگے بڑھ کر انہوں نے حصہ لیا۔ ان تمام تر اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو السابقون السابقون ان کے زمرے میں اللہ تعالیٰ داخل فرما دیں گے۔ اسی کے ساتھ اصحاب الیمین یہ بھی نیک بخت لوگ ہیں، انہوں نے بھی اللہ کے دین کے لیے انہوں نے بھی قربانیاں دیں، اور اگرچہ ان کا مقام اور رتبہ سابقون سے کم درجے کا ہے لیکن یہ بھی نیک دل لوگ تھے، انہوں نے بھی اللہ کے دین کی خدمت کے لیے قربانیاں دیں اور معاشرے کے اندر خاص طور پر جو کمزور لوگ تھے ان کا سہارا بنے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو کامیابی سے ہمکنار فرمایا، اور ان دو گروہوں کے مد مقابل جو تیسرا گروہ ہے اصحاب الشمال کا، یہ اگرچہ بظاہر دنیا کے اندر لوگوں کے سامنے وہ اچھے نظر آئے لیکن کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کی عدالت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو دیکھا تو ان کے اعمال میں رشوت خوری تھی، ان کے اعمال میں سود خوری تھی، ان کے اعمال میں دھوکہ دہی تھی، ان کے اعمال میں ملاوٹ تھی، ان کے اعمال میں ہر طرح کی کرپشن موجود تھی، ان کے اعمال میں لوگوں کے لیے تنگیاں موجود تھیں، یعنی مخلوق خدا کو تنگ کرنے والے، پریشان کرنے والے اور ہر طرح کی تمام تر خرافات اور تمام تر بےہودگیاں ان کے اندر موجود تھیں۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دین سے دور رہنے والے یہ لوگ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ان اعمال بد کی وجہ سے ان کو نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں پکڑا دیں گے۔ تو اس لیے جن اعمال سے بندہ اللہ کے ہاں مقرب بنتا ہے وہ اللہ کی عبادات بھی ہیں، اور اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کے حقوق کو صحیح معنی ادا کرنا ہے۔ بعض لوگ مقرب اللہ کے بننے کے لیے وہ صرف نماز اور روزے تک محدود رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب نماز اور روزہ ہم ادا کر لیں گے، عبادات میں خشوع خضوع کر لیں گے تو ہم اللہ کے مقرب بندے بن جائیں گے۔ وہ حقوق العباد کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، وہ صرف عبادات کی اہمیت میں زندگی گزارتے ہیں، وہ دین کے ظاہری وضاقتہ کو صرف دین سمجھتے ہیں اور باقی معاملات کو وہ دین نہیں سمجھتے۔ یقیناً وہ انتہائی غلط فہمی مبتلا ہیں۔ ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ عبادات کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کے حقوق کا خاص خیال رکھنا یہ ہے اللہ کے قرب کا ذریعہ۔ جب تک بندہ اللہ کے بندوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھے گا، عبادات میں جتنا بھی خشوع کر لے، خضوع کر لے اور بڑی بڑی عبادتیں کر لے، اگر مخلوق خدا کی اللہ کے بندوں کے حقوق کی پرواہ نہیں ہے اس کو، معاملات کی پرواہ نہیں ہے اس کو، تو وہ کبھی بھی اللہ کا مقرب بندہ نہیں بن سکتا، وہ اصحاب الیمین میں کبھی شامل ہو ہی نہیں سکتا، اس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال نہیں پکڑایا جائے گا۔ تو اس لیے حدیث کے اندر بھی آیا ہے کہ دین اصل معاملات کا نام ہے، دین معاملاتن، کہ دین ہے ہی معاملات کا نام۔ انسان کی اللہ تعالیٰ اصل میں چیکنگ معاملات میں کرتے ہیں، بڑا امتحان معاملات کے اندر ہے، بندوں کے حقوق کے اندر ہے۔ تو جب تک بندہ بندے کے حقوق صحیح معنی ادا نہیں کرے گا اس وقت تک وہ اللہ کا مقرب بندہ نہیں بن سکتا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں جس طریقے سے عبادات ہم پورے طریقے سے نماز کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ کی پابندی کرتے ہیں، حج کی پابندی کرتے ہیں، باقی نیک اعمال کی پابندی کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں ایک دوسرے کے حقوق کی صحیح طریقے سے پابندی کرنی چاہیے۔ اس میں ہم ذرہ برابر کوتاہی نہ کریں، اس کو دین کا اہم حصہ سمجھیں، اس کو دین کا اہم جز سمجھیں۔ جب تک ہم اس کے اوپر صحیح معنی عمل پیرا نہیں ہوں گے
ہم اصحاب الیمین میں اور مقربین میں کسی صورت میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حقوق کے ساتھ اپنے بندوں کے حقوق کا خاص خیال رکھنے والا بنا دے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے مقربین اور اصحاب الیمین میں شامل فرما دے، اور اصحاب الشمال سے اللہ ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔